امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، اگر کوئی بے وضو شخص غسل کرے تو اس کا وضو بھی ہو جائے گا اس کے اندر؟ اگر کما حق کو غسل کرے، یعنی شرن جس کو غسل کہتے ہیں ویسا غسل کرے گا تو وضو بھی ہو جائے گا. کہ وضو میں اعضائے غسل نہیں دھوئے جاتے، لیکن اعضائے غسل میں اعضائے وضو دھوئے جاتے ہیں، شامل ہیں اس میں، ہو جائے گا. البتہ سنت یہ ہے کہ پہلے وضو کرے. اب یہ بھی غالباً ان لوگوں کے لیے جو بالٹی سے غسل کرتے ہو، باقی فوارہ تو وہ بہتے پانی کے غسل کا جو حکم وہ فوارے کا ہوتا ہے. فوارے کے لیے جدی الگ سے وضو کرنا یہ غالباً نہیں ہے، نہ اس میں وہ دانے سے اور بائیں سے کچھ بھی فوارے کے نیچے سب دھلتا جا رہا ہے. بہتے پانی کو کرنا، کلیاں اور ناک میں پانی چڑھانا فرض ہے غسل میں، تو وہ کلیاں کر لے، ناک میں پانی چڑھا لے، مسواک کر لے. مگر فوارہ بھی اتنا دھڑا دھڑ چلاتے ہوں گے کچھ لوگ تو، جو کہ فضول یعنی اسراف سے بچنے کا ذہن نہیں ہے نا. وضو میں نل تیز کھولیں گے تو کوئی انفرادی کوشش کرے گا، سمجھائے گا. غسل خانے کو کون دیکھنے آتا ہے؟ تو اس لیے غسل خانے میں شاید پانی زیادہ ضائع ہوتا ہو، اس میں بھی فوارہ حسب ضرورت کھولا جائے، دیکھ لے کتنے کی ضرورت ہے. ایک دم پچھاڑ کی آواز آتی ہے، بعض لوگ غسل میں جاتے ہیں نا فوارے کی، تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے فل کھول دیا ہے اور ضرورت اس کی شاید نہیں ہے. دیکھو ایک ایک قطرے کا حساب ہے قیامت کے دن، اس کا خیال رکھیے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ فوارے کو انگریزی میں شاور بولتے ہیں. شاور کے نیچے بھی غسل کریں تو وہ پانی کو احتیاط سے صرف کریں. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالی تعالی علی علی محمد. محمد.